الحمدللہ اللهم صل على سيدنا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد حمد و صلاة کے میرے انتہائی واجد الاحترام علماء کرام، میرے نقیب عباس بادامی صاحب، حاضرین اور منتظمین محفل مرتضی، یہ سالانہ جشن جس شایانہ شان اہتمام کے ساتھ اور جس قابل تعریف نظم و ضبط کے ساتھ محفل مرتضی میں سال ہائے ما سبق سے منعقد ہو رہا ہے، ان کاوشوں پر میں دل کی گہرائی سے ان منتظمین کو جو اب تک بقید حیات اس ذکر کے انعقاد میں حصہ لے رہے ہیں،
مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے اس محفل مرتضیٰ کی محفل میں میرے قریبی دوست، مہربان، محسن، عزیز اور انتہائی خوش اخلاق، خوش وضع، خوش کردار وہ دوست کی یاد بھی آتی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ مجھ ناچیز کے ساتھ محبت کا سلوک روا رکھا، اور گزشتہ سال جب میں یہاں حاضر ہوا اور حیدرآباد خوجہ مسجد میں سرے گھاٹ پر جب محفل میلاد تھی، کراچی سے حیدرآباد تک میرے ساتھ سفر کیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ سال آئندہ یہ شخصیت اور یہ محفلوں کا کھلتا ہوا، خوشبو پہنچاتا ہوا گلاب مرجھا جائے گا۔ میری مراد ہے رمضان بھائی سے کہ وہ آج ہم میں موجود نہیں، اور جب میں محفل مرتضیٰ میں داخل ہوا تو مجھے ان کی جگہ پر دیکھ کر دلی رنج اور صدمہ پہنچا، لیکن آج خوشی کا دن ہے، مگر اس خوشی کے دن پر وہ دوست کبھی نہیں بھلائے جاتے، وہ مہربان کبھی فراموش نہیں کیے جاتے، وہ عزیز کبھی جو ہے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوتے جو ذکر مصطفیٰ کو سجایا کرتے۔ رمضان صاحب گھر میں ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن اس شخص سے میرے تعلقات انہی محفلوں کے حوالے سے تھے، اسی میلاد کے حوالے سے تھے، ذکر اہل بیت کے حوالے سے تھے۔ میرے دوست نے جب میرے نام کے ساتھ کہا کہ میری تعریف کیا ہو سکتی ہے، یہ کائنات صدقہ ہے آل محمد کا، میری تعریف نہ زندگی میں اس کا تمنائی، نہ مرنے کے بعد اس کا تمنائی، مجھے تو محمد مصطفیٰ کی آل کے غلاموں کی فہرست میں رکھ لیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقدر بھی بن گیا، میری تقدیر بھی بن گئی۔ اس میں ریاکاری اور آپ کا خوش کرنا مقصد نہیں ہے۔ میں ملک اور ملک سے باہر جب بھی اس ذکر کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہوں یا اس ذکر کے حوالے سے مجھے عزت دی جاتی ہے تو یہ عزت میری نہیں ہے، یہ نام میرا نہیں ہے، یہ کردار میرا نہیں ہے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ زبان میری نہیں ہے، یہ علم میرا نہیں ہے۔ یہ علم بھی تو جس دروازے سے ملا ہے اسے رسول اللہ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علی کے دروازے پہ آ جائے، جو علی کے دروازے کی گدائی کے ٹکڑے کھانے پہ فخر کرے، جو علی کے دروازے پہ علی کا دم بھرے، خدا گواہ ہے دنیا کو دنیا، آخرت بھی اس کی بھلا ہو جاتی ہے۔ یہ دروازہ، یہ میلاد حقیقت ہے، میلاد ہے، عید میلاد النبی کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مگر یہ دہر میں اس میں محمد کا اجالا اس وقت تک پھیل نہیں سکتا، یہ دہر میں اس میں محمد کی تابناکی اپنی جلوہ آرائی کے ساتھ جو ہے
روشنیوں کو بکھیر نہیں سکتی جب تک کہ اس روشنی میں فاطمہ کی گود کے تارے نہ آ جائیں، جب تک کہ اس روشنی کے پھیلانے کے اندر جو ہے علی کے چہرے طابہ کی روشنی، میں کہتا ہوں اے پروردگار تو سورج کا بنانے والا ہے، مشرق سے سورج کا ابھارنے والا ہے، مگر اس سورج کو پلٹانے والی جو ذات ہے وہ تو علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اے پالنے والے تو چاند کا بنانے والا ہے، تیری قدرت پر ناز ہے کہ تو نے چاند کو بنایا، مگر چاند کے دو ٹکڑے کرنے والی تو ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو بناتا ہے مگر تیرے کارخانے قدرت میں اختیار مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا چلتا ہے۔ جو مرتضیٰ اور مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جائے، جو مرتضیٰ اور مصطفیٰ کے دروازے کی بھیک مانگ لے، وہ قمبر ہو تو عزت پاتا ہے، وہ ابو ذر ہو تو عزت پاتا ہے، وہ سلمان ہو تو عزت پاتا ہے۔ اور رسول یہ کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں ہے، یہ رسول اللہ کے جملے نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ شرف عزت ہے۔ اے سلمان تیری عزت پر مجھے ناز ہے، اے قمبر تیرے فخر پر مجھے ناز ہے، اے ابو ذر تیری عزت پر مجھے ناز ہے، مگر تم سے پوچھوں کہ تمہیں اپنی عزت پر کیسے ناز ہو، تمہیں اپنی ذات پر کیسے ناز ہو، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو فاطمہ کے در کی گلائی سے عزت پائی۔ اسی لیے عزیزان گرامی، جب میرے بھائی نے میرے نام کے ساتھ کہا کہ ان کا تعارف کچھ نہیں ہے، نہیں، میرا تعارف اس دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے، میری قبر پر بھی کچھ نہیں ہے، مجھے قبر کے چراغوں سے، مجھے قبر کی روشنی سے، مجھے قبر کے پھولوں سے، مجھے قبر کی چادروں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو اس قبر میں بھی اپنے سینے میں داغ عشق مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی روشنی کو پاتا ہوں۔ میرا فخر ہے، مجھے جب کوئی میرے اس نام سے پکارتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں، میرے جد امجد نے ایک شعر میں کہا تھا اور تڑپ کر کہا تھا، اور بڑے مولانا علی کا سینہ ہے بستر حسین کا، مولانا علی کا سینہ ہے بستر حسین کا، خط الرسول کا دوش ہے منبر حسین کا، اور اے درس کس زبان سے کروں شکر کردگار، روز ازل سے ہوں میں ثناگر حسین کا۔ اور آج کل میں ایک جگہ کہہ رہا تھا میلاد ہو رہا ہے، مگر میلاد منانے والوں، جشن منانے والوں، خوشی منانے والوں، روشنی کرنے والوں، راہوں کو سجانے والوں، اپنے اولاد کے لیے نئے لباس بنانے والوں، اور اپنے سینے پہ محمد مصطفیٰ کے نام کے طغرے لگانے والوں، اپنے گھر کی روشنی اور آرائش کے منعقد کرنے والوں، یہ بھی سوچ لو کہ یہ نام بچا تو کربلا کے صدقے میں تھا۔ اگر کربلا میں حسین نہ چاہتے، کربلا میں حسین نہ آتے، حسین نے اپنے لہو سے ان چراغوں کو جلایا۔ یہ چراغ آپ کے ٹرانسفارمر سے جلتا ہے اور بجلی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، ترسیل منقطع ہو جائے، بجھ جاتا ہے، مگر جن چراغوں میں علی اصغر کا خون ہو، جن چراغوں میں علی اکبر کا خون ہو، جن چراغوں میں عباس علمدار کا خون ہو، جن چراغوں میں فاطمہ کی گود کے تالوں کا خون ہو، اور جن چراغوں کو جلانے میں آل محمد کے خون کی تاوانی ہو، وہ روشنی وہ ہے جو یہاں تو یہاں قیامت تک جو ہے چراغوں کو روشن کرتی رہے۔ یہ روشنیاں جلیں گی، بجھ جائیں گی، ان روشنیوں کی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا درمیان بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ میں آج اس محمد کو سلام کرنے کے لیے آیا، میں آج اس مصطفیٰ کو یاد کرنے کے لیے آیا
کہ جیسے قرآن نے کہا وما محمد محمد اور کچھ نہیں، محمد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وما محمد ہاں ہے، قدرت نے پکارا الا رسول، مگر میرا رسول ہے، اور جب اس کا رسول ہے تو اس نے رسول کو بنا کر، اس نے رسول کو بھیج کر، ابھی میرے بھائی قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اس نے یہ کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہد بنا کر، رسول بنا کر۔ میں کہتا ہوں ارسال کون کیا جاتا ہے، بھیجا کون جاتا ہے؟ مجھے یہ بتلائیے۔ ارسال وہی شے کی جاتی ہے جس کا وجود پہلے موجود ہو، جس کا وجود نہ ہو وہ ارسال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے دہلیز ادب کو چوم کر رسالت مراد سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا شق صدر ہوا نبوت کا عرفان ہوا، یہ نہیں کہا غار حرا میں تھا نبوت کا علم ہوا، یہ نہیں کہا غار ثور میں تھا نبوت کی معرفت ہوئی، یہ نہیں کہا خدیجہ نے کہا تو نبوت کا علم ہوا، یہ نہیں کہا خدیجہ اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے کہا کہ اے محمد یہ تو وہی ناموس ہے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر آتا رہا۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب میں 8 سال کی عمر میں تھا اور اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جا رہا تھا، اور شام کے ایک کلیسا کے باہر جب میں جا کر رکا اور کلیسا کے راہب اور بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ باہر ایک بچہ بیٹھا ہے اور وہ بچہ جو ہے ایک عجیب چہرہ ہے، ایک عجیب روشنی ہے، ایک عجیب تابانی ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، جسے کہوں کہ یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، ارے تھا جلوہ رسول جہاں تک نظر گئی۔ دیکھا اور دیکھنے کے بعد راہب دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ راہب جو آنے والے قافلوں کی گزرگاہوں کو دیکھتا تھا، اسے راہب کو کیا غرض کہ کون بھوکا ہے، کون تشنا ہے، کون قابل تعظیم ہے، کون قابل تکریم ہے، کون قابل احتشام ہے۔ راہ رہ گزر سے گزرنے والے چلے جاتے ہیں، لیکن راہب نے دیکھا، کہا نہیں یہ قافلہ اور اس قافلے کے اندر جو ایک نور ہے یہ نور تو قیامت تک کو روشن کیے جا رہا ہے، ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، قافلے کو دعوت دیتا ہے، قافلے والے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن راہب دیکھ کر کہ جب ایک بچہ نہیں آیا حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حضرت ابو طالب کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ سارے قافلے والے آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی رہا تو نہیں؟ کہا ایک بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، باہر رہ گیا، راہب سے رہا نہ گیا۔ پوچھا آپ کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا تمہیں تعجب ہے؟ کہا میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تمہیں تعجب کیوں ہے؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا اس کے باپ کا نام عبداللہ تو نہیں ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں مگر میرا بھائی تھا۔ ابو طالب نے فرمایا عبداللہ میرا ہی جو ہے امزاد، میرا ہی چچا زاد۔ کہا اچھا، کہا ان کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا اب تمہارے زیر کفالت؟ کہا ہاں۔ کہا اے ابو طالب اس کی حفاظت کرنا، لیکن اس بچے کے بغیر اس دعوت میں ہم لقمہ نہیں اٹھا سکتے۔ کہا بچہ ہے چھوڑ دیجئے، اب بچے پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟
حضرت ابو طالب نے یہ جملے جب کہے تو راہب نے کہا کہ اے ابو طالب وہی بچہ تو کائنات کی شان و شوکت کا حامل ہے۔ حضرت ابو طالب بچے کو بلاتے ہیں۔ اب وہ بچہ جب قدم بڑھاتا ہے تو قدم بڑھاتے ہوئے اس کے ہر قدم پر جو ہے اشجار اور احجار جھک کر سلام کرتے ہیں، اور جہاں جہاں اس کا رخ ہوتا ہے بادل اس کے سر کے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ راہب کبھی آگے آتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے، کبھی پشت پر آتا ہے اور پشت پر آ کر رک جاتا ہے، اور رکنے کے بعد جو ہے بچے کے پشت کی طرف غور سے دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد بحیرہ سے کہتے ہیں کہ بحیرہ بات کیا ہے، میری پشت پر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اے محمد میں تیری پشت پر نور نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پشت مصطفیٰ سے چادر ہٹتی ہے اور بحیرہ راہب جو ہے ختم نبوت کی مہر کو چومتا ہے اور حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کہ اے ابو طالب اس کی حفاظت کرنا، یہود اس کے دشمن ہے، عیسائی اس کے دشمن ہے، اور شام سے پلٹ جانا۔ اور ابو طالب کے فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوصدا بالتراب دفینا۔ اے محمد میں تیرا ساتھ دوں گا، تیری رفاقت میں رہوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا جب تک کہ ابو طالب زندہ ہے، کوئی تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ رسول حق کے نگہبان ہیں ابو طالب، رسول حق کے نگہبان ہیں ابو طالب، وفا کے شہر کی پہچان ہے ابو طالب، نبی کے دین کا عرفان ہے ابو طالب، نبی کے دین کا عرفان ہے ابو طالب، ارے عمل کا بولتا قرآن ہے ابو طالب۔ یہ جس کو پالے وہ خیر الانام ہو جائے، یہ جس کو پالے وہ خیر الانام ہو جائے، کوئی رسول تو کوئی امام ہو جائے۔ یہ ہے ابو طالب کا مقام۔ میں کہتا ہوں اے ابو طالب تم نے محمد ہی کو نہیں پالا، تم نے رسالت ہی کو اپنی آغوش میں نہیں پالا۔ آپ کو اگر میرا سلام نہ ہو، آپ کی ذات پر اگر میں اپنی زندگی میں ہر قدم پر رحمتوں کی تمنا نہ کروں، میں ذکر مصطفیٰ نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کو پہچانا ابو طالب کے صدقے میں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک امام بارگاہ میں تقریر کر رہا ہوں تو یہاں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ میری یہ صدا آپ نے میڈیا سے بھی جب سنی ہوگی، میں نے خدا گواہ ہے ہمیشہ جرأت کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کا علل اعلان اپنی تقریروں کے اندر جو ہے ادعا کیا ہے کہ میں ابو طالب کو صرف ایمان پر نہیں سب میں پہلا صحابی بھی مانتا ہوں۔ اگر صحابہ کی عظمت پر کوئی گن گاتا ہے تو پہلا صحابی تو ابو طالب ہے کہ جس نے رسول اللہ کی ایک دن نہیں 45 برس جو ہے رفاقت کی خدمت انجام دی ہے۔ اسلام کا سفر ابو طالب سے شروع ہوتا ہے اور اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حضرت ابو طالب کی شخصیت کو نہ پہچانا جائے۔ اور رسول اللہ پر بھی جب اعلان نبوت کی منزل آتی ہے اور اعلان نبوت کی اس منزل پر جب اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کی آیات نازل ہوتی ہے، کیا رسول اللہ جا کر اعلان کر دیتے ہیں؟ نہیں، دروازے پر کس کے آتے ہیں؟ وہ دروازہ بھی ابو طالب کا دروازہ ہے، وہ دروازہ بھی علی کے باپ کا دروازہ ہے، وہ دروازہ بھی چچا کا دروازہ ہے۔ نبوت آ کر چچا کے دروازے پر رکتی ہے اور چچا سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول، یا ابا طالب، اے ابو طالب میں آیا ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، آپ کے نزدیک اب کیا حکم ہے؟ بس حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے بھتیجے
اب اس پیغام کو عام کیے جا، ما سبقت لسان الا قد قطعتہ، اب کوئی زبان اگر تیرے خلاف ٹیڑھی ہوگی، اگر کوئی ترچھی آنکھ سے دیکھے گا اور اے محمد تیرا کوئی بال تیکا کرنا چاہے گا، ما سبقت لسان الا قد قطعتہ، ابو طالب کے ہاتھ جو ہے اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے، کوئی تیرے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتا۔ اے پیغام محمدی کے پھیلانے والوں، اے محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام کی محفلیں سجانے والوں، اے اپنے گھر اور راہوں کو روشنیوں سے سجانے والوں، ابو طالب کے چراغوں کو یاد کرو، ابو طالب کی خدمات کو یاد کرو، ابو طالب کی گود کو یاد کرو، ابو طالب کے آغوش کو یاد کرو کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، پروردگار نے سورہ تہامہ پکارا، علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دے دی، اے پروردگار تیری نگاہ ابو طالب کے ہاتھوں کو دیکھتی ہے، ابو طالب کی خدمت کو دیکھتی ہے، ابو طالب کے گھر کو دیکھتی ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دے دی، اے پروردگار ابو طالب والے پناہ تو کہے یہ تیری پناہ ہے، تجھ پر سلام ہو اے محمد مصطفیٰ کہ آپ جس آغوش میں پلے ہیں، آج اسلام کا سفر اس منزل پر ہمیں یاد دلا رہا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کا یہ جشن یاد دلا رہا ہے کہ ہم وما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہے، اور اس رسول کو اگر ہم تک حفاظت کے ساتھ 45 برس تک 40 برس اعلان نبوت ہے، اور حضرت جابر نے پوچھا ہے متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ رسالت مآب نے یہ نہیں کہا غار حرا، یہ نہیں کہا غار ثور، یہ نہیں کہا ورقہ کی تصدیق، یہ نہیں کہا خدیجہ کی ڈھارس، یہ نہیں کہا شق صدر، کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ بس اس رسول پر کروڑوں سلام ہو۔ آج کی رات بڑی مصروف رات ہے، میرے بھائی ڈاکٹر مرتضی زیدی صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، دیگر حضرات بھی اپنے وقت کے ساتھ جو ہے مداح زکائے اور تذکار مقدسہ کے لیے آتے رہیں گے، اور یہ ساری رات میں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفلوں میں شریک ہوتا رہوں گا، مگر یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ شاہ بطحہ دلوں میں رہتے ہیں، شاہ بطحہ دلوں میں رہتے ہیں، ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں، ارے ان کے دامن کے چھوڑنے والے عمر بھر مشکلوں میں رہتے ہیں، عمر بھر کی مشکلوں کا اگر کسی کو حل تلاش کرنا ہو، اے دنیا کے دروازوں پر جا کر سپر طاقتوں سے بھیک مانگنے والوں، سپر طاقتوں کے آگے گدائی کا کاسا پھیلانے والوں، سپر طاقتوں کے جہازلے سے خوف کھانے والوں، ڈر کر جھک جانے والوں، مصطفیٰ کے دروازے پر آؤ، شیر خدا کے دروازے پر آؤ، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، اور یہ صدقہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ تھا، داماد کا صدقہ تھا، فاطمہ کے سہرے کا صدقہ تھا، حسن اور حسین کے حسن حسین کا صدقہ تھا۔ بس میں نے کافی وقت لیا، 10 منٹ بولنا تھا، مگر کیا کروں معلوم نہیں، زندگی کی جن راہوں پہ میرا سفر ہے، یہ سفر کب ختم ہو جائے معلوم نہیں، زندگی کی ان کٹھن راہوں میں کب رخت سفر اور کوچ کا سامان ہو جائے، لیکن محفل مرتضیٰ کے حاضرین اس بات کے گواہ رہے، اس بات پر ہمیشہ گواہی دیتے رہے کہ میں نے صرف زبان سے نہیں، اپنے آنکھوں سے بھی
اہل بیت کے در کی جارود کشی کی ہے، اور اہل بیت کے دروازے پر جو آ جائے، میں کہتا ہوں رسول اللہ کا ذکر بغیر اہل بیت کے ذکر کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کا ذکر تو جب مکمل ہوتا ہے جب خاندان رسول کا ذکر کیا جائے، اور خاندان رسول کا ذکر جب ہوتا ہے تو یہ ذکر ہی تو ذکر ہے، یہ مدح ہی تو مدح ہے۔ اسی کو تو کسی کہنے والے نے کہا وہ دانا سبل مولا ایک القبر رسول جس نے غبار راہ کو برشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اپن وہی محمد وہی فرقہ وہی یاسی وہی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا اصغر در صاحب اپنی تقریر میں جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں فرما رہے تھے، تو کچھ مصرے ہیں۔ آقا کے غلاموں کا ہر دور میں نعرہ ہے، آقا کے غلاموں کا ہر دور میں نعرہ ہے، ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے، ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے۔ تم ہم کو کہو کافر، تم ہم کو کہو کافر، ہم تم کو کہیں بھائی، وہ ظرف تمہارا ہے یہ ظرف ہمارا ہے، وہ ظرف تمہارا ہے یہ ظرف ہمارا ہے۔ آئی ہے کفن باندھے اولاد ابو طالب، آئی ہے کفن باندھے اولاد ابو طالب۔ اسلام نے جب جب بھی مشکل میں پکارا ہے، اسلام نے جب جب بھی مشکل میں پکارا ہے۔ جانا ہے کہاں تم کو، جانا ہے کہاں تم کو یہ خود ہی سمجھ لیجئے، جانا ہے کہاں تم کو یہ خود ہی سمجھ لیجئے۔ جنت بھی ہمارا ہے کوثر بھی ہمارا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مولانا اصغر در صاحب کی خدمت میں محفل کی جانب سے ایک حقیر سا نذرانہ پیش کریں گے جناب مولانا رئیسی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔